کیا ایران سے قیامت شروع ہو چکی ہے اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیا ایران سے واقعی قیامت شروع ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے بارے میں بتائی گئی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ کیا ایران امریکہ جنگ یہ ایک آخری نشانی تھی اور چند ایک ایسی نشانیاں جو ہمیں قیامت کی طرف دھکیل رہی ہیں اور ہمیں ہوش و حواس میں رہنا چاہیے؟ اور دنیا کی آخری جنگ جو کہ بہت ہی بھیانک جنگ بیان کی گئی ہے، کیا یہ امریکہ اور ایران کے درمیان وہی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ان تمام حقائق کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی ایک بہت بڑی کشیدگی ظاہر کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جو ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ ایک ایسی پلاننگ جو کہ اس روح زمین کو قیامت کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اسلامی روایات کے اندر موجود ہے کہ اسرائیل اور یہودی ایک گائے ذبح کریں گے جو کہ دجال کے ظہور کو صاف کرے گی، یعنی کہ اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور ادھر سے امام مہدی ظاہر ہوں گے جس کی فوج کالے جھنڈے والی ہوگی۔ بعض لوگوں کی یہی قیاس آرائیاں ہیں کہ ایران وہی ملک ہے جہاں سے وہ کالے جھنڈوں والی فوج نکلے گی اور امام مہدی کی قیادت میں اس پوری زمین پر قبضہ کرے گی اور پھر مسلمانوں کا راج ہوگا اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ کیا یہ تمام جنگ ہمیں ایک قیامت کی طرف دھکیل رہی ہے؟ اگر ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کو دیکھیں کہ وہ بے ایمان شخص کس طرح سے ایران پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے اندر رجیم چینج لے کر آئیں اور ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بنا دے جو ہمارے آمنے سامنے نہ ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے وینزویلا کے صدر کے خلاف آپریشن کیا اور پھر اسے گرفتار کر کے اسے اپنے پاس لے گئے اور وینزویلا پر پوری امریکہ نے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مفادات امریکہ کے حق میں ہوتے ہیں وہاں پر وہ قبضہ کر لیتا ہے اور زبردستی وہاں پر فوج کشائی کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا بھی کوئی ملک نہیں ہے جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہو اور اسے کوئی جواب دے۔ ایران اور پاکستان ہی ایسے دو ممالک تھے جو امریکہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے اور مسلمانوں کی ایک الگ فوج بنا سکتے تھے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر سکتی تھی، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار تھا اور ایران بھی اب ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان ایک مذہبی لوگ ہیں جن کے لوگوں کے دلوں میں جذبات پوشیدہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی احساس ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کس طرح سے حاصل کیا اور کس طرح سے وہ مذہب کے نام پر یہ ملک حاصل کر چکے ہیں اور مذہبی روایات کو کس طرح سے برقرار رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کی کچھ تاریخ بھی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، جیسا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ میدان کربلا سے بھی بخوبی واقف ہے کہ آخرکار یہودیوں نے کس طرح سے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا اور اس کے بعد پھر کس طرح سے دین کا بول بالا ہوا اور کتنی مشکل سے یہ دین پوری دنیا میں پھیلا۔ اور حق اور سچ یہی دین ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات بھی انہیں یاد ہے کہ ہمیشہ یہود کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھو، یعنی کہ جنگ کا ساز و سامان اکٹھا کر کے رکھو۔ لیکن آخرکار یہ بات ان کو کب تک یاد تھی؟ اب یہ تمام یہ جذبات بھول چکے ہیں اور وہ یہودیوں کے غلام ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ شہباز شریف کی بات کریں تو وہ بھی کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جب پیس امن معاہدہ ہوا تو وہاں پر امریکہ بھی موجود تھا اور اسرائیل بھی موجود تھا اور پاکستان بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا مسلم ممالک نہیں ہے جس نے کوئی اپنا نمائندہ بھیجا ہو، یعنی کہ اس نے وزیر اعظم بھیجا ہو۔ سب نے اپنے کوئی نہ کوئی نمائندے بھیجے، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم خود چلا گیا کیونکہ ان کو ٹرمپ سے تعریف کی بہت امیدیں ہیں۔ گڈ وزیر اعظم اور تھینک یو وزیر اعظم اور بہت اچھا وزیر اعظم ان کو سننے کی عادت ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے اور امن پیس معاہدے کے ہاتھ واپس کھینچ لیتے، اور جس محفل کے اندر بے ایمان اور غزہ کے بچوں اور مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو موجود تھا تو ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔
ہمیں ان کے منہ پر مارنی چاہیے تھی اور ہمیں جواب دینا چاہیے تھا کہ جہاں پر بچوں کا قاتل موجود ہے ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے کچھ اس کے برعکس ہی کیا، بلکہ اپنا خود وزیر اعظم بھیج دیا، اور وزیر اعظم بھی اس محفل کے اندر بیٹھا ہے جہاں پر بے ایمان نیتنیاہو بیٹھا ہے۔ اگر ہم فیوچر کی پریڈکشن کریں تو آخرکار فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگلی جو پوری دنیا کی جنگ ہے وہ تیل اور معدنی وسائل کے اوپر بھی چلے گی، کیونکہ جب تیل نہیں ہوگا تو جیٹ نہیں چلیں گے، ایٹم بم نہیں چلیں گے اور دوسرے میزائل نہیں چلیں گے۔ اس لیے ایران کے اندر وہ وسائل موجود ہیں اور تیل کا ذخیرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ وینزویلا میں بھی تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا جس پر ٹرمپ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اب یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج لایا جائے اور ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو ہمیں یہ اس بات کی اجازت دے کہ ہم ایران سے تیل نکال سکیں اور خود کو مزید مضبوط بنا سکیں۔ اور ان کے جو بحری بیڑے ہیں وہ سمندر کے اندر بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایک ایسے بحری بیڑے جن کے اوپر مکمل جنگ کا سامان موجود تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایئر بیسز دی ہوئے ہیں تاکہ آپ یہاں سے ایران پر سٹرائک کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایران شیعہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ کیا ٹرمپ خاص سنی ہے اور مسلمان ہے جو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ایران کو سپورٹ کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کا علیحدہ بلاک بناتے اور پورے یہود و نصارہ کو نت ڈال دیتے اور یہود و نصارہ کو یہ بتاتے کہ مسلمان آخرکار کیا چیز ہے۔ اور اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو پاکستان میں بھی مختلف ذخائر اور وسائل موجود ہیں۔ اگر ایران کے اندر صرف تیل موجود ہے تو پاکستان کے بلوچستان میں کئی زیادہ معدنیات موجود ہیں، تو کیا اگر ایران کی باری آ سکتی ہے تو پاکستان کی باری کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا اگر ہم مشکل وقت میں مسلم بھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تو کیا کل کو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ اگر ہم ایران اور امریکہ کی جنگ کو دیکھیں تو یہ آخری جنگ ہو سکتی ہے، اور اسی میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران ایک مسلم ممالک ہے اور ادھر سے امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک گریٹر اسرائیل بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر وہ لیبیا، ایران، عراق، شام اور اس کے علاوہ لبنان اور پاکستان کا کچھ حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے نقشے بنا لیے ہیں اور وہ دجال کو یہ ظاہر کروا رہے ہیں کہ اس کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ کٹ پتلی حکومت جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو جائے اور ایک ایسا لیڈر آئے جو مسلمانوں کی حمایت کرنے والا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گٹھ جوڑ رکھنے والا ہو، یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے والا ہو۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر ضرور رحمت فرمائیں گے، اور آپ بھی ان باتوں پر غور کیجئے گا اور یہ ضرور سوچئے گا کہ آخرکار ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فیوچر کی پلاننگ کریں اور گھوڑے تیار رکھیں اور تمام مسلمان اپنے اتحاد کے ذریعے ایک مشترکہ فوج بنائیں اور مشترکہ ہی گھوڑے تیار رکھیں، تاکہ اگر ایک پر مصیبت آتی ہے تو تمام مل کر لڑ سکیں۔ جیسا کہ اسرائیل نے جنگ شروع کی تو امریکہ بھی اس جنگ میں کود گیا، اور اگر امریکہ نے جنگ شروع کی تو اسرائیل بھی اس جنگ میں کود گیا، لیکن ہم نے اس کے کچھ برعکس کی ہی کیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے دشمن کے ساتھ ہی جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری کچھ باتیں اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری کچھ باتیں اچھی لگی ہیں تو ان پر آپ ضرور غور کریں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔